ہے جب بھی نام محمد زبان پر رحمت برسنے لگتی ہے میرے مکان پر، یہ سوچ کر بنا ہوں ثنا خوان مصطفیٰ اس کا اثر پڑے گا میرے خاندان پر، یہ سوچ کے بنا ہوں ثنا خوان مصطفیٰ اس کا اثر پڑے گا میرے مکان پر۔ بہت خوبصورت میرے بھائی حضرت مولانا خوش محمد مظہری صاحب سے آپ حضرات نے سماعت کیا۔ بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ پیر طریقت شہزادے غوث اعظم حضرت علامہ مفتی سید مقیم الرحمان صاحب اللہ کے جلوے منبر ناز پہ ہوں گے۔ شہر اہل سنت حضرت الحاج نیم رضا وارثی صاحب اللہ، ایسی مت بھری آواز ہے کہ آپ لوگ سنیں گے تو لگے گا کہ خدا گنج میں نہیں بلکہ آپ کی زمین کو فرشتوں نے اٹھا لیا ہے اور آپ کی زمین مدینہ شریف کے کنارے تک پہنچ گئی ہے انشاءاللہ۔ وہیں پہ مداح رسول بلبل بارگاہ مدینہ حضرت شعیب رضا قادری صاحب اللہ بیٹھے ہیں، ابھی ان کو سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دل باغ باغ ہو جائے گا۔ میں بہت خوبصورت آپ لوگ سن رہے ہیں، میں آپ کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، لیکن گرمی کا احساس مجھے بھی ہے آپ کو بھی ہے، لیکن قسم خدا کی یہاں پہ بیٹھ کے آپ تھوڑی سی گرمی برداشت کر لیں گے، یہ گرمی میدان محشر کی گرمی سے آپ کو بچا دے گی انشاءاللہ۔ یعنی ماشاءاللہ اب ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں، جتنے لوگ بیٹھے ہیں تھوڑی سی اور جھنکار تم کرو۔ اچھا یہ بتائیں، اپنے آپ لوگ جلسوں میں میلادوں میں جاتے ہیں، یہ علماء کرام قاری جلال الدین صاحب اللہ، قاری صاحب، فہیم بھائی، یہ تمام بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے۔ اچھا ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، خدا گنج میں مجھ سے خوبصورت کوئی نہیں ہے، کیونکہ میں اپنے نبی کا ذکر کر رہا ہوں، اور آپ سے بھی اچھا کوئی نہیں ہے، آپ اپنے نبی کا ذکر سن رہے ہیں، ہے نہیں؟ ہاں یہ عورتوں کے دل سے الگ ہی ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جہاں دو بیٹھی ہوں تو خاموش نہ رہے ہیں، تو سوچی یہاں تو بہت ساری ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے، ناقص العقل ہوتی ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے، اللہ رب العزت ان پہ خاص فضل فرمائے، کیونکہ عورت کی آواز بھی عورت ہوتی ہے، عورت کا جیسے پردہ ہے ویسے اس کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ جلسے سے بات بھی لے کے جائیں۔ ایک شعر سنیے گا، آپ جلسوں میں میلادوں میں جاتے ہیں، ہمیشہ آپ نے ماں کے حوالے سے شعر سنے ہیں، ایک شعر میں آپ کو باپ کے حوالے سے سنانے جا رہا ہوں۔ یہ علماء بیٹھے ان سے پوچھیے، جہاں مدینے والے فرماتے ہیں تیری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہی مدینے والے فرماتے ہیں تیرا باپ تیرے لیے جنت کا دروازہ ہے۔ جب باپ کا خون جگر جلتا ہے تب بچوں کو ایک وقت کا کھانا ملا کرتا ہے۔ ایک شعر میں سناتا ہوں باپ کے حوالے سے، اگر اس سینے میں دل ہے اور اس دل میں اپنے باپ کی محبت ہے تو میں پڑھ کے دکھاتا ہوں، خدا گنج والوں آپ سن کے دکھائیے، بہت آہستہ سے پڑھوں گا، دیکھتا ہوں آہستہ بھی سنتے ہیں، اگر آہستہ سن لیں گے تو آہستہ سناؤں گا، نہیں سنیں گے تو اپنی ربش پہ آ جاؤں گا۔ صرف ایک مرتبہ اپنے باپ کے نام پہ دل سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سنیے گا، دھوپ کتنی بھی ہو سایہ نہیں کھونے دیتا، ارباب منبر کی دعائیں، یہاں سے نہیں یہاں سے سنیے، اگر باپ سے محبت ہے تو ہر ایک بیٹا استقبال کرے گا۔ اب مجھے دیکھنا ہے کتنے لوگ اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں۔ شعر سنیے گا، دھوپ کتنی بھی ہو سایہ نہیں کھونے دیتا، راہ کیسی بھی ہو بے بس نہیں ہونے دیتا، بیچ کر اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے، باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا، بیچ کر اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے، باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا، اولاد کی خاطر وہ رہا دھوپ میں دن بھر، گرمی میں مئی جون کا مہینہ نہیں دیکھا، مانا کہ بہت دکھتا ہے ماں کے آنکھ کا آنسو، کیا تو نے باپ کے ماتھے پہ پسینہ نہیں دیکھا، کیا تو نے باپ کے ماتھے پہ پسینہ نہیں دیکھا، مصائب جھیلتا ہے پیار کا جھولا لگاتا ہے، وہ بچوں کی خوشی کے واسطے میلہ لگاتا ہے، محبت ڈھانپ لیتی ہے حیا سے اپنے چہرے کو، بڑھاپے میں کسی کا باپ جب ٹھیلا لگاتا ہے، بڑھاپے میں کسی کا باپ جب ٹھیلا لگاتا ہے، ایک نابینا بیچ رہا ہے اور آئینہ بیچ رہا ہے، بیٹے سب مستی میں مگن ہیں اور باپ پسینہ بیچ رہا ہے، اور باپ پسینہ بیچ رہا ہے۔ اے زیا ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر، اے زیا ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا، جس نے کبھی سکون نہ پایا وہ باپ ہے، جس نے رات دن خود کو جلایا وہ باپ ہے، ماں نے پیار سے بچوں کو کھلائیں روٹیاں، پر روٹی کما کے جو لایا وہ باپ ہے، پر روٹی کما کے جو لایا وہ باپ ہے۔ آپ نے بہت اچھا سن لیا، ایک شعر اور سن لیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایک مکہ رسول سے ملاقات کرائے دیتے ہیں۔ ذرا ایک مرتبہ اپنے حضور کے نام پہ کہہ دیں یا رسول اللہ۔ اچھا یہ جان ملی ہے کس کے نام پہ ملی ہے؟
حضور کے نام پہ ملی ہے۔ اللہ حدیث قدسی میں فرماتا محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں یہ کائنات نہ بناتا، یہاں تک کہ میں یہ بھی نہ بتاتا کہ میں رب ہوں۔ اللہ نے یہ پوری کائنات کا نظام بخشا ہے، اپنے محبوب کے صدقے میں بخشا ہے۔ اب جتنے لوگ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں ذرا ایک مرتبہ حضور کے نام پہ ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے لبیک یا رسول اللہ۔ ذرا پوری زندگی شامل کر کے اس انداز سے نہیں، اس انداز سے بولیے لبیک کے نعروں سے دنیا کو ہلا دیں گے، سرکار دو عالم پہ گھر بار لٹا دیں گے۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے لبیک یا رسول اللہ، زور سے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ اب شعر سنیے گا، الہی ہم پہ یہ احسان کر دیا جائے، الہی ہم پہ یہ احسان کر دیا جائے، ہمیں مدینے کا مہمان کر دیا جائے، الہی ہم پہ کیا احسان کر دیا جائے، ہمیں مدینے کا مہمان کر دیا جائے۔ نبی کے دین کو سر کی اگر ضرورت ہو میرے نام کا اعلان کر دیا جائے، نبی کے دین کو سر کی اگر ضرورت ہو، نبی کے دین کو سر کی اگر ضرورت ہو میرے نام کا اعلان کر دیا جائے۔ نعت آقا کی سنائیں گے چلے جائیں گے، اشک آنکھوں سے بہائیں گے چلے جائیں گے، ہم تو تیار ہی بیٹھے ہیں شہادت کے لیے، کربلا والے بلائیں گے چلے جائیں گے، ہم تو تیار ہی بیٹھے ہیں شہادت کے لیے، کربلا والے بلائیں گے چلے جائیں گے۔ بغیر کسی لمحے انتظار کے شاعر اہل سنت بلبل بارگاہ مدینہ روش جناب القدائے سرکار تاج الشریعہ حضرت نعیم رضا بارسی مرکز اہل سنت بریلی شریف سے جن کا تعلق ہے، ان کی آمد ہو رہی ہے۔ آئیے ایک نعرہ لگائیے، جس کا ایک ہاتھ سلامت ہے ایک ہاتھ اٹھا لے، جس کے دونوں سلامت ہے دونوں اٹھا لے، اور سینے میں طاقت ہے تو ذرا ہاتھوں کو حضور کے نام کا جھنڈا بنائے اور لہرا کے بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نصرت اعلی حضرت فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کچھ ہو گیا ہے گنبد خضرا کے آس پاس، کچھ ہو گیا ہے گنبد خضرا کے آس پاس، دل کھو گیا ہے گنبد خضرا کے آس پاس، پوچھے ہیں اس کی آنکھ سے آنسو حضور نے جو رو گیا ہے گنبد خضرا کے آس پاس۔ کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے، یہ حسن فانی ہے کیوں کر غرور آتا ہے، کسی کریم یا پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے۔ کسی کریم یا پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے، وہ بے قابو کو بھی قابو بھیج دیتا ہے، وطن کو کوئی خطرہ ہو تو ٹیپو بھیج دیتا ہے۔ میاں سجدے میں گر جاؤ دعائیں مانگ کے دیکھو، رب کاغذ کے پھولوں میں خوشبو بھیج دیتا ہے۔ میاں سجدے میں گر جاؤ دعائیں مانگ کے دیکھو، رب کاغذ کے پھولوں میں خوشبو بھیج دیتا ہے۔ بہت خوبصورت میرے بھائی حضرت الحاج نعیم رضا بارسی صاحب سے آپ رات نے سماعت کیا، آپ لوگ اٹھک بیٹھک کا ماحول بنائیے کیونکہ بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ ہماری نگاہوں کے سامنے اولاد غوث اعظم پیر طریقت رہبر راہ شریعت خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مفتی سید مقیم الرحمان صاحب کے جلوے میں میرے ناز پہ تشریف لائیں گے۔ وہیں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ نعیم بھائی کی نعتیہ شاعری کے درمیان میں شاعر ہندوستان بلبل بارگاہ مدینہ تو ہونا مشق شاعر حضرت نور الدین منظر صاحب میں میرے ناز پہ تشریف فرما ہے، اور وہیں پہ ہمارے بلبل بارگاہ مدینہ شاعر اہل سنت جس کو لوگ ثانی اویس قادری کا بھی ٹائٹل دیتے ہیں، حضرت شعیب رضا قادری جن کا تعلق مرکز اہل سنت بریلی شریف سے ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے درمیان میں تشریف فرما ہے۔ بہت جگہ آپ لوگوں کو سنائیں گے، آپ لوگ بس اسی انداز میں بیٹھے رہیے۔ جو لوگ بھائی گئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ فارغ ہو کے تشریف لائیں گے۔ میری طرف دیکھیے ذرا مسکرا کے ایک بار کہیے یا رسول اللہ، ذرا ایک بار اور کہیے یا رسول اللہ۔ ایک شعر سنیے، خیال آپ کا دل میں بسائے رکھا ہے، خیال آپ کا دل میں بسائے رکھا ہے کہ اپنے دل کو مدینہ بنائے رکھا ہے، خیال آپ کا دل میں بسائے رکھا ہے کہ اپنے دل کو مدینہ بنائے رکھا ہے۔ ابھی کہاں سے ہوگا وقت صبح صادق کا کہ فاطمہ نے مصلی بچھائے رکھا ہے، ابھی کہاں سے ہوگا وقت صبح صادق کا کہ فاطمہ نے مصلی بچھائے رکھا ہے۔ ویسے میں فروعان میں شرکت نہیں کرتا، اصحاب کے دشمن سے محبت نہیں کرتا، اس شخص کی عزت میرے جوتے سے بھی کم ہے جو
حضرت عثمان کی عزت نہیں کرتا، اس شخص کی عزت میرے جوتے سے بھی کم ہے۔ تو کہتا ہے ماں عائشہ کی شان کہاں ہے، تو کہتا ہے ماں عائشہ کی شان کہاں ہے، سبحانک ھذا کی تلاوت نہیں کرتا، سبحانک ھذا کی تلاوت نہیں کرتا۔ آئیے بغیر کسی لمحے انتظار کے بلبلِ بارگاہ مدینہ شاعر ہندوستان حضرت نور الدین منظر صاحب، پھر اس کے بعد میں ہمارے بلبلِ بارگاہ مدینہ ثانی اویس قادری کے نام سے جن کو لوگ پوری ملک پہچانتا ہے، حضرت شعیب رضا قادری کی آمد ہوگی، ان کے فوراً بعد میں سید مقیم الرحمان صاحب تشریف لائیں گے۔ آئیے استقبال کریں، ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے نعرہ تکبیر۔ کمزوری نہیں ہونی چاہیے، اور جس کو بھی جو بھی بات کہنی ہو کان میں آ کے کہے، بیچ میں آ کر کے معاملہ خراب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جلسہ سجانے کے لیے بڑی محنتیں ہوتی ہیں۔ جلسے والوں سے پوچھو، جو لوگ محنت کرتے ہیں ان سے پوچھو۔ اگر تم اپنے گھر میں چھوٹی سی میلاد سجاؤ نور الدین بھائی، تو انسان کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ اتنا بڑا جلسہ سجانے کے لیے بہت دل چاہیے، لیکن اس کو خراب کرنے کے لیے 1 منٹ ہی کافی ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جلسے میں اگر دل نہیں لگے تو اپنے گھر جاؤ بھائی، دل نہیں لگ رہا تو اپنے گھر جاؤ، لیکن جب تک بیٹھو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں بیٹھنا چاہیے، کسی کی محبت میں نہیں۔ آپ کسی کی محبت، ہماری محبت میں آؤ گے ہم تمہیں کیا دیں گے، ان کی محبت میں آؤ گے کیا دو گے، اللہ رسول کی محبت میں آؤ گے یہاں بھی کامیاب ہو وہاں بھی کامیاب ہو۔ قسم خدا کی محفلوں میں آنے کے بعد میں شیطان دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے کہ 1 گھنٹہ ہو گیا 2 گھنٹے ہو گئے کیوں بیٹھے ہو۔ اگر یہی محفل رسول نہیں ہوتی، بلکہ اگر کوئی سنیما ہوتا، کوئی ڈانس پارٹی ہوتی، تو انسان ایک دوسرے کو نہیں مارتا۔ تھوڑا سا آگے بڑھنا، تھوڑا سا آگے بڑھنا، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں سوچا کریے، محفلوں میں آنے کے بعد میں بھی انسان کے منہ گٹکوں سے بھرے رہتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، شرم نہیں آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں مودی نے یہ کر دیا، یوگی نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ میں کہتا ہوں انہیں کیوں کہتے ہو؟ پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لو کہ مسلمان کتنا گر چکا ہے۔ اگر کسی مسلمان کی کوئی فنکشن ہو تو دوسرا شخص بعد میں مخبری کرتا ہے، پہلے خود مسلمان ہی اس کی مخبری کر دیتا ہے۔ اور حضور تو فرماتے ہیں مومن وہ ہوتا ہے جو کسی دوسرے مسلمان کے، مومن وہی ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ نبی فرماتے ہیں جب کسی میرے امتی کے پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو کانٹا لگنے والے کو درد بعد میں ہوتا ہے، پہلے مجھ محمد کو درد ہوا کرتا ہے۔ کتنا گہرا حضور سے رشتہ ہے۔ محفلوں میں آنے کے بعد میں انسان ادھر جاتا ہے، قسم خدا کی، خدا گنج والوں اللہ نے تمہیں اتنی عقلیں دی ہیں، اتنی شعور تمہارے اندر ہے، قسم خدا کی سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کسی پردھان نیتا کی محفل میں جاتے تو اس انداز سے گھوم رہے ہیں، اس انداز سے گھومتے، ہاتھ باندھے کھڑا رہتا، چاہے 1 گھنٹہ ہو جاتا 2 گھنٹہ ہو جاتا، جب تک پردھان منتری نیتا جی نہیں آتے ایسی ہاتھ باندھے کھڑا رہتا۔ یہ اندازہ لگاؤ غوث پاک کی محفل میں آئے ہو، حضور کی محفل میں آئے ہو، حضور مدینے سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اتنی شرم آنی چاہیے مسلمانوں کو۔ حضور کی محفل میں آنے کے بعد بھی ادھر ادھر کی باتیں اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ قسم خدا کی جو مائک پر آ رہا ہے تمہارے کسی کے باپ کی نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی تعریفیں کر رہا ہے۔ قسم خدا کی اگر آپ لوگ ان محفلوں کا ادب سیکھ لو گے، پہلوں کی محفلوں میں لوگ جاتے تھے، لوگ دعائیں کرتے تھے، اللہ کبھی محفل کی برکتوں سے مدینہ دکھاتا تھا، کبھی بغداد بھیج دیتا تھا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ انسان کا دل صاف ہوا کرتا تھا، اچھی نیت لے کے آتا تھا۔ جیسی نیت لے کے آؤ گے، پہلے ہی کہا تھا حضور فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے۔ 10 منٹ بیٹھو 20 منٹ بیٹھو، لیکن حضور کی محفل کا تقدس باعمال مت ہونے دو۔ جتنی دیر دل لگے اتنی دیر بیٹھو، اپنے گھر جاؤ۔ حضور کی محفل سننے کے لیے آپ کیا، اللہ کے بہت سارے فرشتے بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، فرشتے ہی نہیں بلکہ اللہ کے جنات بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اب جتنی دیر بیٹھیے ادب کے ساتھ میں بیٹھے رہیے۔ شاعر ہندوستان حضرت نور الدین منظر صاحب کو جا کے استقبال کریں، سارے غلام ہاتھوں کو اٹھائیں۔ آپ کہیں گے بار بار کیوں ہاتھ اٹھا رہے ہو؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، میدان محشر ہوگا، ہر چیز ہمارے خلاف گواہی دے گی، زبان سے دی جائے گی، ہاتھ گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گے، پورے جسم گواہی دے گا، اس وقت یہ ہاتھ بھی گواہی دیں گے۔ مولا خدا گنج میں غوث پاک کی محفل ہو رہی تھی، غوث پاک کے غلام ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کے حضور کا نعرہ لگا رہے تھے تاکہ یہ ہاتھ بھی گواہی دے دیں۔ سارے غلام اٹھائیے اور سینے کی آواز نکال کے بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی قریہ قریہ، نعرہ حیدری۔ پیکرے دلربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آئے۔